بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں متمکن کی 3 قسمیں پڑھ لی تھی آپ نے، کون کون سی؟ مفرد منصرف صحیح، جاری مجاز صحیح، مزید ہم اس کی قسمیں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھتا ہوں۔ الثانی، عبارت کو توجہ سے سنو، دیکھو کہاں ہے عبارت، کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ادھر صفحہ نمبر 24 ہے اور آخری لائن ہے۔ الثانی ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ ويختص بجمع المؤنث السالم تقول هن مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات۔ وجوہ اعراب بھی سیم ہی ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا ویسے ہی ہیں، اس لیے ہم وجوہ اعراب پڑھتے نہیں ہیں، لیکن سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ویڈیو کے اندر۔ اب ہم اس کی پہلے تشریح کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ تشریح یہ ہے کہ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے اس میں متمکن کی چوتھی قسم جمع مؤنث سالم کا اعراب بیان کیا ہے کہ ہم نے اس پر اعراب کیسے پڑھنا ہے۔ تو جمع مؤنث سالم کی تعریف کیا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جمع مؤنث سالم کی تعریف کیا ہے؟ تو آسان سا جواب یہ ہے کہ جس کے آخر میں الف اور تا ہو۔ کون سی تا؟ الف با تا، با کے بعد جو تا ہے نا، لمبی والی لیٹی والی تا، گول تا نہیں، لمبی والی تا، تو جس کے آخر میں الف اور تا ہو وہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم۔ جیسے مسلمات، مؤمنات، راکعات، ساجدات، حافظات، ذاکرات، تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ جمع مؤنث سالم۔ تو یہ جمع مؤنث سالم کی تعریف تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ہے اس کا اعراب ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ کلام میں جب آئے گا نا، یہ جمع مؤنث سالم کا لفظ جب کلام میں آئے گا، قرآن میں یا حدیث میں کسی جگہ آئے گا، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مرفوعات میں سے ہے، منصوبات میں سے ہے، مجرورات میں سے ہے۔ کیا دیکھنا ہے سب سے پہلے؟ ہاں، تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مرفوعات میں سے ہے یا مرفوع کا تابع ہے، کیا ہے؟ مرفوع کی صفت ہے، مرفوعات میں سے ہے یعنی مبتدا ہے یا خبر ہے یا فاعل ہے یا نائب فعل ہے، فعل ناقص کا اسم ہے، ما ولا کا اسم ہے، حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، لا نفی جنس کی خبر ہے، یا ان میں سے کسی کا تابع ہے، صفت ہے کسی کا بدل ہے، یا ان مرفوعات میں سے کسی کی تاکید ہے، یا ان مرفوعات میں سے کسی کا معطوف ہے، یا کسی کا عطف بیاں ہے۔ تو جب یہ کنفرم ہو گیا نا، ان میں سے کوئی ایک ہے، مرفوعات میں سے ہے یا مرفوع کا تابع ہے، ٹھیک ہے، جب یہ کنفرم ہو گیا، اب آپ نے جمع مؤنث سالم کے آخر میں ایک پیش یا دو پیش پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر الف لام ہوگا تو ایک پیش، اور اگر الف لام نہیں تو آپ نے دو پیش پڑھنی۔ یہ سمجھ آ گیا؟ مرفوعات میں سے ہوگا تو آپ نے کیا پڑھنا ہے آخر میں؟ ضمہ۔ ضمہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک پیش یا دو پیش۔ ایک پیش کب پڑھنا ہے؟ الف لام نہ ہو تو کیا پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا، اب دیکھنا ہے منصوبات میں سے تو نہیں ہے۔ اگر یہ منصوبات میں سے ہو، 12 منصوبات میں سے کون؟ جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں الف تا ہے، تو وہ اگر منصوبات میں سے ہو، منصوبات کتنے ہیں بھائی؟ 12۔ کون کون سے؟ مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول لہو، مفعول فی، مفعول معہ، 5 یہ ہو گئے۔ حال، تمیز، مستثنی 8 ہو گئے، اور حرف مشبہ بالفعل کا اسم، فعل ناقص کی خبر، ما ولا کی خبر، لا نفی جنس کا اسم۔ تو ان میں سے کوئی تو نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ہو یا ان میں سے کسی کا تابع ہو، سمجھ آ گئی بات؟ یا منصوبات میں سے ہو یا منصوب کا تابع ہو، تو آپ نے جمع مؤنث سالم کے آخر میں کسرہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا جی؟ ہاں، کسرہ کا مطلب ہے ایک زیر یا دو زیر۔ الف لام ہو تو ایک زیر، الف لام نہ ہو تو، یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے دیکھنا ہے مجرورات میں سے تو نہیں ہے۔ مجرورات کتنے ہیں؟ 2۔ کون کون سے؟ حرف جر کے بعد والا اسم اور مضاف۔ تو آپ نے دیکھنا ہے حرف جر کے بعد تو نہیں ہے، اور مضاف الیہ تو نہیں ہے، یا مجرور کا تابع تو نہیں ہے، مضاف الیہ کا تابع تو نہیں ہے۔
تو جب آپ کو یہ کنفرم ہو گیا کہ مجرورات میں سے ہے یا اس کا تابع ہے، تو پھر تب بھی آپ نے آخر میں کسرہ پڑھنا ہے۔ دونوں صورتوں میں کیا پڑھنا ہے؟ کسرہ ہی پڑھنا ہے، اور کسرہ کا مطلب تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہاں، تو اب دیکھو نا، اتنی لمبی میں نے بات کی ہے، اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ حالت رفع ضمہ کے ساتھ، اور حالت رفع کا مطلب وہی ہے نا کیا، کہ یا مرفوعات میں سے ہو یا مرفوع کا تابع ہو۔ ہاں، حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ۔ یہ ہے جمع مؤنث سالم کا اعراب۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب بتائیں، تو آپ نے شارٹ کٹ یہ بتانا ہے۔ کیا بتانا ہے؟ حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری کسرہ۔ اب اگر کوئی پوچھتا ہے بھئی حالت رفع کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو آپ نے کیا بتانا ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر پوچھے کہ حالت نصبی سے کیا مراد ہے، اور حالت جری سے کیا مراد ہے، بس بات سمجھ آ گئی۔ اب ہم ایک پڑھتے ہیں، دیکھیں الثانی، دوسری قسم، ان یکون، یہ کہ ہو، الرفع، وہی ہے نا حالت رفع، بالضمتی، پڑھو نا، صحیح پڑھا کرو، والنصب والجر، حالت نصبی اور بالکسرت، ویختص، اور یہ اعراب یہ قسم خاص کی جاتی ہے، مضارع مجہول ہے نا، تو آپ نے اس کو مضارع مجہول والا ترجمہ کرنا ہے، خاص کی جاتی ہے بجمع المؤنث السالم، ہاں، جمع مؤنث سالم کے ساتھ، یعنی یہ جو اعراب ہے حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصب جری کسرہ کے ساتھ، یہ اعراب صرف کس کا ہے جی؟ جمع مؤنث۔ تقول، تو کہے گا، ہن مسلماتن، اب دیکھو نا، ہن یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، آپ کو پتہ ہے ضمیر مرفوع منفصل کتنی کون سی ہیں؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انا نحن، تو اس میں ہن بھی ہے نا، اور یہ اکثر جو ہے کیا بنتی ہیں؟ مبتدا، جبکہ شروع میں تو کوئی کیا ہوتی ہیں؟ مبتدا، تو ہن مبتدا ہے، اور آگے مسلماتن کیا ہے اس کی؟ خبر، اور خبر مرفوعات میں سے ہے نا، تو یہاں پر یہ مسلمات جمع مؤنث سالم کیا بن رہا ہے؟ کیا بن رہی ہے؟ مرفوع، اور اس کی حالت کون سی ہوگی؟ حالت رفع، تو حالت رفع میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ اس پر الف لام ہے تو کیا پڑھیں گے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، ہن مسلماتن۔ اب دیکھو، رأیت فعل فاعل ہے، اور مسلمات کیا ہے؟ مفعول بہ، تو مفعول بہ کس میں سے ہے جی؟ منصوبات میں سے ہے، تو یہاں پر مسلمات کیا بن رہا ہے؟ اس کی کون سی حالت ہو گئی؟ حالت نصبی، مفعول بہ ہے نا، تو حالت نصبی، تو حالت نصبی میں کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہاں، کسرہ پڑھتے ہیں۔ جمع مؤنث سالم کی حالت رفع میں کیا پڑھتے ہیں؟ کسرہ، تو ہم نے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ الف لام ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ شاباش۔ آگے مررت بمسلمات، دیکھو با کے بعد ہے، تو جو با کے بعد جمع مؤنث سالم ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ مجرور، تو حالت جری ہو گئی، حالت جری میں کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ ہاں، کسرہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام ہے تو ہم نے کیسے کیا پڑھنا ہے؟ کیسے؟ ٹھیک ہے جی، مسلمات جمع مؤنث سالم ہے، تو جب حالت رفع ہوگی تو دو پیش، ایک پیش یا دو پیش، حالت نصبی یا جری ہوگی تو دو زیر، ایک زیر یا الف لام ہوگا تو ایک زیر، تو بھئی یہ آپ نے اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے چوتھی قسم پڑھ لی۔ پہلی 3 قسمیں کیا تھیں یاد ہیں آپ کو؟ کون سی تھیں؟ ہاں، جمع مکسر منصرف، چوتھی قسم کون سی ہو گئی؟ چلو اب 5ویں قسم ہم پڑھتے ہیں۔ الثالث، پہلے ہم اعراب عبارت پڑھتے ہیں۔ الثالث ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ ویختص بغیر المنصرف كعمر، تقول جاءنی عمر ورأیت عمر ومررت بعمر۔ یہاں تک ہم نے عبارت پڑھ لی۔ وجوہ اعراب یہ پچھلے والے کی طرح ہی ہیں،
تو ہم اس کو دہراتے نہیں ہیں، ویسے بھی سائڈ پر لکھے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے اس عبارت کے اندر اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے 5ویں قسم بیان کی ہے۔ کتنی قسم بھائی؟ پہلے کتنی قسموں کا تذکرہ ہو چکا؟ 4۔ تو اب کتنی قسم ہو رہی ہے؟ 5۔ اور 5ویں قسم کا نام کیا ہے بھلا؟ دیکھو غور کر کے بتاؤ۔ شاباش، 5ویں قسم کا نام ہے غیر منصرف۔ تو غیر منصرف کا اعراب بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ تو کہ غیر منصرف پر حالت رفع میں کیا پڑھنا ہے، حالت نصبی میں کیا پڑھنا ہے، اور حالت جری میں کیا پڑھنا ہے، یہ بتایا ہے۔ اب غیر منصرف ہوتا کیا ہے بھائی؟ وہ تو آگے بھی پڑھیں گے، اور پہلے بھی اولیٰ میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں 9 اسباب میں سے کوئی 2 سبب ہوں یا ایک سبب ہو جو 2 کے قائم مقام ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ غیر منصرف۔ تو اس کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے، وہاں پر ہم بیان کریں گے۔ اس کا اعراب اب دیکھو، جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ غیر منصرف ہے، یہ پتہ چل گیا کہ کیا ہے بھائی، اس میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں یا 2 کے قائم مقام ایک سبب پایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کیا ہو گیا؟ غیر منصرف۔ جیسے عمر، اس میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں۔ ایسے عثمان میں آپ لے لیتا ہوں، واضح ہے۔ عثمان میں 2 سبب پائے جاتے ہیں، نمبر 1 نام ہے، اور نمبر 2 اس کے آخر میں الف نون ہے۔ بس جس کے آخر میں الف نون ہو، وہ نام ہو، وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ غیر منصرف کا پتہ چل گیا، عثمان کیا ہے؟ غیر منصرف۔ اب جب یہ کلام میں آئے گا، قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں آئے گا، عربی میں آئے گا، تو اس کا اعراب آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ اگر مرفوعات میں سے ہو یا مرفوع کا تابع ہو، مطلب حالت رفع ہو، تو آخر میں ایک پیش پڑھنی ہے، بس ایک پیش، الف لام ہو نہ ہو، آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے؟ الف لام جو ہے، الف لام نہ ہو تو ایک پیش پڑھنی ہے، الف لام ہو نہ ہو آپ نے ایک ہی پیش پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اگر یہ منصوبات میں سے ہو یا منصوب کا تابع ہو تو ایک زبر پڑھنی ہے، اور اگر مجرورات میں سے ہو یا مجرور کا تابع ہو تب بھی زبر پڑھنی ہے، ایک زبر، کیونکہ یہ ذہن میں رکھو غیر منصرف کے آخر میں تنوین آ ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے؟ غیر منصرف کے آخر میں تنوین نہیں آئے، تو تنوین تو پڑھنی نہیں بالکل، تو ایک زبر پڑھنی ہے یا ایک پیش پڑھنی ہے یا ایک زبر پڑھنی، زیر بھی نہیں آتی اس پر۔ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین، ہاں، تو نہ کسرہ آتا ہے نہ ہی تنوین۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ مرفوعات میں سے ہو تو کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ ایک پیش، اور نہیں بھائی، مرفوعات میں سے ہو ایک پیش، اور اگر منصوبات اور مجرورات میں سے ہو تو ایک زبر پڑھنا ہے۔ چلو بھائی، یہ اب سمجھ آ گیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ الثالث، تیسری قسم، اعراب کی تیسری قسم، اس میں متمکن کی تیسری قسم نہیں، ہاں، اس میں متمکن کی تو کتنی قسم ہے بھائی؟ 5ویں۔ ان یکون الرفع، ترجمہ کرو، یکون رفع والنصب والجر بالفتح، حالت نصبی اور جری فتح، ویختص، قیاس کیا جاتا ہے، کیا گیا تو ماضی والا ترجمہ ہے نا، مضارع بغیر المنصرف، مطلب یہ اعراب صرف اس کا ہے اور کسی کا عمرہ، تو تقول، عمر، جب آپ کو پتہ چل گیا عمر میں 2 وصف ہیں، ایک تو نام ہے اور ایک عدل۔ ٹھیک ہے؟ یہ عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پہلے کچھ اور تھا، عامر تھا، تو عامر سے یہ عمر بن گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کی شکل چینج ہو گئی، تو جس کی شکل چینج ہو جائے نا تو اسی کو عدل بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو عمر جو ہے نا یہ عدل ہے، اس میں ایک وصف اور دوسرا نام ہے، تو 2 سبب پائے جا رہے ہیں نا، تو یہ کیا ہو گیا؟ غیر منصرف۔ اب دیکھو، جاء فعل ہے، عمر فاعل ہے، تو عمر جو ہے وہ کیا بن رہا ہے جی؟ فاعل۔ تو اب آپ نے کیا پڑھنا ہے اس کے آخر میں؟ ہاں، کیسے پڑھنا ہے؟ عمر، رأیت فعل فاعل ہے، عمر مفعول بھی ہے، اور جب غیر منصرف مفعول بھی بنے تو اس کے آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ عمرہ۔
اب بررت بعمر با کے بعد حرف جر، عمر غیر منصرف با کے بعد ہے، اور جب غیر منصرف با کے بعد ہو تو مطلب حرف جر کے بعد ہو یا مضاف الیہ ہو تو آپ نے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ تب بھی ایک زبر پڑھنی ہے. تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مررت بعمر. تو یہ ہے غیر منصرف کا اعراب. آج ہم نے دو قسمیں پڑھی ہیں، کون کون سی بھائی؟ اب کتنی قسمیں ہو گئی ٹوٹل؟ کون کون سی یاد ہیں؟ اور ٹھیک ہے، یہ بھی یاد ہو گیا. اب آپ بتائیے وہ جو اعراب کی کتنی قسمیں ہو گئیں پتہ ہے؟ پہلے اعراب کی 3 قسمیں ہو گئیں. جو پہلا اعراب تھا وہ 3 قسموں کا ہے. وہ کون سی 3 قسمیں ہیں؟ ہاں، مفرد، منصرف، صحیح. ان تینوں کا اعراب سیم ہے. پھر اس کے بعد کیا آتی ہے؟ کون سی قسم؟ جمع. اس کا اعراب الگ ہے. پھر کون سی آتی؟ اس کا اعراب. تو اعراب جو ہے نا وہ 3 ہو گئے، اور قسمیں کتنی ہو گئی اس میں متمکن کی؟ 5 قسمیں ہو گئیں. آگے ہم اسماء 6 مکبرہ جو 6 اسم ہے نا اس کا اعراب اگلے دن انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ٹھیک ہے، اور اس علم کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. پیسوں کے لیے، شہرت کے لیے، مال و دولت کے لیے ہمیں اپنا علم خرچ کرنے سے بچائے، ٹھیک ہے. اس کے ذریعے اپنی دولت کمانے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.